خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو خوش رکھے۔ ہمیشہ کی طرح میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ کو محفوظ رکھے، بڑی برکت دے۔ مسلمان دوستوں کے لیے میری ہدایت کی دعا ہے، اور بیشتر اس سے کہ باقاعدہ مقدمے کا آغاز کروں، جیسا کہ ہمیشہ۔ بہت زیادہ آواز آ رہی ہے، چلیں بند کر دیں پھر۔ وہ والا دیکھو ذرا اس کا، یہ ٹائم روک لینا۔ مائک میں آ رہی ہے اس کی آواز؟ اس کو یہ اندر، اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ یہ چلا کے دیکھو ذرا، شاید اس کی ادھر تک پہنچ ہی جائے تھوڑی تھوڑی۔ بھائی یہ چلا کے دیکھو، میں کہہ رہا ہوں آپ آگے سے گپے لگانے بیٹھ گئے۔ چل رہا ہے، اچھا جی، ہاں جی اب شروع کریں۔ تو جیسا کہ میری عادت ہے، ہمیشہ میں اپنا مقدمہ پیش کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں، تو آج پھر سے میں دعا کروں گا۔ خدا تیرے نہایت شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے بخشا، تو نے ہمیں زندگی صحت تندرستی دی، اکٹھے ہونے کا فضل بخشا۔ یہوہ پاک خدا، جو ذمہ داری تو نے مجھے سونپی ہے، اس کو جب نبھانے کو ہوں تو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تیرے بغیر میں کچھ نہیں، کسی کام کا نہیں۔ میرا وقار، میرا معیار تیرے بغیر صفر ہے۔ مجھے اس سبب سے تیری ضرورت ہے خدا، کچھ تو میری رہنمائی فرما، تاکہ جو باتیں تو چاہتا ہے میں کہوں صرف وہی کہوں، جو باتیں کہلوانا چاہتا ہے مجھ سے صرف وہی کہلوانا، اور جن باتوں کے کہنے سے تو مجھے باز رکھنا چاہتا ہے ضرور باز رکھنا۔ جتنی باتیں میرے منہ سے نکلیں تیری مرضی کے مطابق نکلیں، اور سب سننے والوں کے لیے باعث برکت ٹھہریں۔ خدا یسوع مسیح کے قوی قادر نام میں آمین۔ بسم الاب والابن والروح القدس۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جو آج کے مناظرے کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا بائبل مقدس کے مطابق خدا یسوع مسیح گناہ گار ہیں۔ حکیم عمران صاحب اس کے اوپر 4 مناظرے کر چکے ہیں، اور ہر مناظرے کے اندر انہوں نے یہ بڑی کوشش کی ہے اپنی طرف سے۔ یہ 5واں کا مناظرہ ہے، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا آخری مناظرہ ہوگا اس موضوع پر، تو انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ یسوع مسیح کو گناہ گار کہتی ہے۔ البتہ انہوں نے کتنی علمی خیانتیں کی ہیں، کتنی غلط تفاسیر کی ہیں، کتنا غلط رنگ سے بائبل کو پیش کیا ہے، یہ تو میں آپ کو ریبٹل میں بتاؤں گا، لیکن فی الوقت جو ہمارا موقف ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مقدمے میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی جو ایمان ہے، جو مسیحیوں کا ایمان ہے نبیوں کے متعلق، اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم مسیحی اصل میں نبیوں کے متعلق مانتے کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ہم مسیحی نبیوں کی عزت کرتے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ اور کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کیونکہ بائبل میں اس کا حکم موجود ہے۔ زبور 105 اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ بڑی خاص قسم کی ہدایت اور بڑی سخت ہدایت ہے۔ خدا وارننگ دے رہا ہے۔ یہ پنجابی میں جب ہم کہتے ہیں نا تو ہاتھ تے لا کے بخا، یہ وہ والی بات ہے۔ تو خدا تو وارننگ دے رہا ہے کہ میرے ممسوحوں، میرے نبیوں کو ہاتھ بھی نہ لگانا، تم ان کو نقصان نہ پہنچانا۔ دوسرا تواریخ 20واں باب 20ویں آیت، اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تقوع میں نکل گئے، اور ان کے چلتے وقت یہوشفت نے کھڑے ہو کر کہا، آئے یہودا اور یروشلیم کے باشندوں، میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ نبیوں کا یقین کرو، یقیناً یہ ان کی عظمت سے اس بات کا تعلق ہے۔ آموس، بائبل مقدس آموس 3:7 میں یہ کہتے ہوئے نبیوں کو عزت دیتی ہے کہ یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے اشکارا نہ کرے۔ خدا نے کوئی بات انسانوں کو بتانی بھی ہوتی تھی تو سب سے پہلے نبیوں کو خدا یہ شرف بخشتا تھا کہ ان پر اپنی باتوں کو اشکارا کرے۔ تو یہ نبیوں کی فضیلت ہے، یہ نبیوں کا رتبہ ہے بائبل کے اندر، اور اسی سبب سے ہم بھی نبیوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر فرض ہے نبیوں کا احترام، نبیوں کی عزت کرنا۔ بائبل مقدس ہوسیہ نبی کے صحیفے 12 باب کی 14 آیت میں یہ بھی کہتی ہے کہ نبی کی عزت یہ ہے
کہ ایک نبی ہی کے وسیلہ سے خداوند نے اسرائیل کو محفوظ رکھا، نبی کے وجہ سے۔ کیسے؟ اور پھر یہ بھی لکھا ہے ایک نبی کے وسیلہ سے خداوند اسرائیل کو مصر سے نکال لایا اور نبی ہی کے وسیلہ سے وہ محفوظ رہا، نبی کے وسیلہ سے۔ اتنی رسپیکٹ ہے بائبل کے اندر کہ ایک نبی کی وجہ سے پوری قوم کو محفوظ رکھا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے میں کس واقعے کی بات کر رہا ہوں، جب موسیٰ جو ہے بنی اسرائیل کی شفاعت کے لیے خدا کے حضور میں کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ میرا اگر تو نے ان کو سزا دینی ہے تو میرا نام اپنی کتاب میں سے ہٹا دے، اور خدا نے موسیٰ کی اس التجا کو جو ہے آنر کیا، اور اسی سبب سے ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی نبیوں کو عزت دیتے ہیں۔ اسی طرح متی کی انجیل 10 باب 41 آیت میں لکھا ہے جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا۔ تو نبیوں کو قبول کرنے کا، ان کا احترام کرنے کا اجر ہے باقاعدہ جو خدا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید حوالہ جات جن سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل مقدس نبیوں کو عزت دیتی ہے۔ پیدائش 5:21 سے 22 میں لکھا ہے ہنوک کو بائبل یہ کہتے ہوئے عزت دیتی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ اسی طرح سے پیدائش 6:9 میں نوح کو بائبل مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب کہتی ہے، یہ اس کا احترام ہے، اس کی فضیلت ہے۔ پیدائش 12:22 ابراہیم کو بائبل نے ایمانداروں کا باپ اور راست باز کہا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خدا نے اسے اپنے ہم عصروں کے نزدیک عزت دی اور سرفراز بھی کیا۔ یعقوب کو بائبل نے ایک پوری قوم یعنی کہ اہل یہود کا باپ کہا، پیدائش کی کتاب۔ یوسف کو تمام مخالفت اور نفرت کے باوجود خدا نے سرفراز کیا اور ایک غیر قوم، غیر ملک میں حاکم مقرر کر دیا۔ ایسے زیادہ عزت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک غیر ملک، ایک غیر قوم کے اوپر جو ہے حاکم مسلط کر دیا خدا نے۔ موسیٰ کو بائبل نے یہ کہہ کر عزت دی کہ تو فرعون کے لیے گویا خدا ہوگا۔ موسیٰ کا خدا یہوہ خدا ہے، لیکن خدا موسیٰ کا اتنا روب جماتا ہے فرعون کے اوپر کہ موسیٰ کو بتاتا ہے کہ ایسے ہوگا تیرا روب اور دبدبہ اس کے اوپر کہ گویا تو اس کا خدا ہے۔ یہ ہے فضیلت نبیوں کی جو بائبل میں بیان کی ہے۔ داؤد کے ہاتھوں ایک ظالم سورما جاتی جولیت کو شکست دلوائی اور اسے بادشاہ بنایا۔ دانیل کو بچانے کے لیے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ بھی بند کر دیے، دانیل 6 باب۔ یہ ہے نبیوں کی فضیلت۔ تو بائبل مقدس میں نبیوں کو عزت دی گئی ہے اور اسی سبب سے ہم مسیحی بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی اگر ہم بات کریں تو ہم مسیحی ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ متعدد بار جب سے اس فیلڈ میں ہوں میں، ہم نے بیشتر مقامات پر حکیم صاحب کے ساتھ بھی، خاور صاحب کے ساتھ بھی، دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے ویڈیوز بھی بنائی اور ایسے تمام لوگوں کو ہم نے کنڈیم کیا جو کسی بھی مذہب کی جو شخصیات ہیں ان کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ مکالمے کو، منطقی گفتگو کو، دلائل کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ منطقی انداز میں آپ اپنے اعتراضات پیش کریں، ہم اپنے سوالات پیش کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے ہم جوابات طلب کریں گے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ اچھا، یہ جو بات حکیم صاحب نے کی، اور یہ بہت پرانی گھسی پٹی دلیل ہے یہ کہ دیکھیں جی نبی تو ایک نمونہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اگر ایک چرچ کا پادری ہی نہ ٹھیک ہو، مسجد کا مولوی ہی نہ ٹھیک ہو، مندر کا پنڈت ہی نہ ٹھیک ہو، تو آپ تو اسے نکال دیں گے باہر کہ بھئی تو کون ہے؟ تو نبی تو رول ماڈل ہے، وہ تو ایک نمونہ ہے۔ تو اگر وہ نمونہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر وہ نمونہ ہی نہیں بن سکتا۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں، اس کے اوپر میں مزید بات کروں گا ابھی، یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل یہود ہیں، اہل یہود نے سازش کی، اہل یہود نے جو ہے نبیوں کی توہین کی، حالانکہ یہ منطقی دلائل کے اوپر ہی بات پوری نہیں اترتی۔ وہ کیسے؟ عقل پہ ہی نہیں پوری اترتی ہے۔ اس لیے کیونکہ جس قدر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نبیوں کا احترام کرتے ہیں اور آپ اپنے عقائد میں بڑے پکے ہیں، وہ آپ سے 10 ہاتھ آگے ہیں۔ آپ نیوز چینلز کو دیکھ لیں، نیوز چینلز پہ اکثر جو ہے آپ کے یہاں کے جو کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، وہ یہودیوں کی جب باتیں کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
ان کے کسی معتبر آدمی کی بھی توہین کر دے نا یا اس کو انسلٹ کر دے تو ویسے ایک تو ہوتا ہے نا ایک بندے کو مارنا پورے علاقے پر یہ بم گرا دیتے ہیں. یہ میں ان کی کوئی فضیلت نہیں بیان کر رہا, میں شدت پسندی کی انتہا کی بات کر رہا ہوں. اب یہ جو یہودی ہیں آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پہلے جو ہے بائبل کے اندر یہ ٹھیک تھا سارا کچھ, لیکن بعد میں جو ہے یہودیوں نے سازش کی اور یہ سارا کچھ نبیوں کی توہین والے واقعات بھی اس میں ڈال دیے انہوں نے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقلی دلائل پہ بات پوری اس لیے نہیں اترتی کیونکہ اگر آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں گے نا, کسی بھی شخص سے کہ جی آپ کے دادا جی کیسے تھے, آپ کا تایا کیسا تھا, وہ محلے کا بدنام ترین چور بھی ہوگا نا تو اس کے جو چھوٹے ہوں گے نا وہ قصیدے گائیں گے اس کے. اگر یہ یہودیوں کے ہاتھ میں بات ہوتی نا تو یہودی پتہ ہے کیا کرتے ہیں, یہ جو واقعات ہیں جن کو آپ توہین کہتے ہیں نبیوں کی, حالانکہ یہ سمجھنے کی بات ہے, وہ میں ایکسپلین کروں گا کہ کیا ہے یہ, تو یہودی تو ان سارے واقعات کو بدل دیتے اور صرف اچھی اچھی باتیں آپ کو دیکھنے کو ملتی. تو اس لیے یہ بات عقلی دلائل پر ہی پوری نہیں اترتی. انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے بائبل کے اندر توہین والے واقعات یہودیوں نے ڈالے ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ انہوں نے پھر حکیم صاحب نے اور دیگر مسلمان جو یہ اعتراض یا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے پھر وہ بائبل تو لازمی دیکھی ہوگی جس میں یہ اس طرح کی توہین آمیز باتیں نہیں تھیں. ظاہری بات ہے دیکھی ہوگی, تو پھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ اب بدل کے سازش والی بائبل ہے یہ جس میں توہین ہوئی ہے. تو چونکہ دعویٰ ہے ان کا تو بوجھ بھی ان کے اوپر ہے کہ وہ بائبل ہمیں بھی لا کر دکھائیں, پھر ہم بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں. ہاں جی, تو اگر بغیر ایسی بائبل کسی کے پرانے عہد نامہ کے وجود کے بغیر ہی ہوا میں بات کر دی ہے تو یہ تو بے تکی سی بات ہے, اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, ایسی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑی ضروری بات بتاتا چلوں, اگر جس طرح سے بائبل میں نبیوں کی فضیلت, ان کا احترام بیان کیا گیا ہے, جس طرح ہم مسیحیوں پہ وہ ماننا ضروری ہے نا, اسی طرح سے ہم مسیحیوں پر یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ جو نبی تھے وہ محض انسان تھے ہماری طرح. یہ جو اگزامپل دی جاتی ہے نمونے والی, رول ماڈل والی, یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, ان کی ذات گناہ سے مبرہ ہوتی ہے, وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اس کو اسما کی تعلیم کہا جاتا ہے جو اسلام کے اندر پائی جاتی ہے. یہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اسما جو تعلیم ہے یہ اس کی حقیقت کیا اصل میں, آج اس پہ ہی میں بات کروں گا. تو نبی جو ہیں وہ چونکہ معصوم ہوتے ہیں تو وہ تو رول ماڈل ہوتے ہیں, تو وہ اگر وہ ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو آگے اگزامپل کیا دیں گے پھر وہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی یہ دلیل پھر سے غلط ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے پہلے ایک آدمی بنایا جس کے اندر پہلے سے یہ ایک چپ ڈالی ہوئی تھی, جس چپ میں فنکشن یہ ہوا تھا کہ یہ آدمی گناہ کرے گا ہی نہیں. بعد میں ہمیں چپ کے بغیر بنایا, اس کو سامنے کھڑا کیا اور اسے سارا کچھ کروا کے پھر خدا نے کہا کہ لو بھی اب تم بھی ایسے کر کے دکھاؤ. ہاں, تو آپ کو تو خدا کا جو منصف ہونا ہے آپ تو اس کے اوپر ہی وار کر رہے ہیں. پھر کم از کم میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ ایسا انصاف نہیں کرے گا, وہ مجھے نمونہ بھی ویسا دے گا جو میرے جیسا ہو, تاکہ اس کو دیکھ کر میں سیکھ سکوں. اس کو دیکھ کر اگر آگے نبیوں پر جب ہم بات کریں گے جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جی گناہ کیے ہیں, بائبل ان کو گناہ گار کہتی ہے, جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں جتنے ایسے واقعات تھے جب وہ گناہ میں پڑے, آزمائش میں پڑے اور گناہ کیا انہوں نے, تو ان سے ہمیں ان کے انسان ہونے کا ثبوت ملتا ہے. آگے جو پھر اس کا رد عمل تھا, اس رد عمل سے بھی ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ انسان تھے, ہماری طرح تھے, اور خدا جب وہ گرے تو خدا نے ان کو سزائیں بھی دیں, لیکن خدا نے معاف بھی کیا. کیوں؟ کیونکہ خدا انصاف کا خدا ہونے کے ساتھ ساتھ محبت اور فضل کا خدا بھی ہے. اچھا, یہ جو الزام لگایا جاتا ہے بائبل کے اوپر, دوسرا پوائنٹ ہے میرا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ الزام, بائبل کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ یسوع مسیح کی توہین کرتی, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لیں اب. اس کی وجہ جی اسما کی تعلیم, اسما کی تعلیم, اسمت الانبیاء جو میں بتا چکا ہوں پہلے. اسما کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ گناہ سے مبرہ ہوتے ہیں, وہ گناہ نہیں کر سکتے. یہ غور سے سنیے گا یہ بات
حکیم صاحب کہتے ہیں نا پوائنٹ نوٹ کریں، پوائنٹ نوٹ کریں. یہ بھی 10ویں، یہ بڑی سننے والی بات ہے. 10ویں صدی سے تعلق رکھنے والے ایک سنی مسلمان فلاسفر مسیحی نہیں، یہودی نہیں، سنی مسلمان فلاسفر جن کا نام علی بن محمد بن عباس تھا، جو کہ ابو حیان التوحیدی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے. ان کے مطابق اسما کی جو تعلیم ہے، یہ کسی مسیحی کی بات نہیں ہے، جو اسما کی تعلیم ہے کہ نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے، سراسر غلط تھی. اور پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے استدلال بھی پیش کیا، وجہ بھی انہوں نے بتائی، دلیل بھی انہوں نے دی. اور دلیل انہوں نے دی سورہ فتح 48 نمبر سورت اور اس کی پہلی اور دوسری آیت. سنیے گا اس میں لکھا کیا ہے. آئے محمد، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی سری و صاف، تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اس حوالے کو دلیل کے طور پر پیش کیا. دوسرا حوالہ سورہ مومن یا سورہ غافر 40 نمبر سورت 55 نمبر آیت لکھا ہے، تو صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. یہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے جی، یہ اہل حدیث والوں کا انہی کا ترجمہ ہے. یہ سعودی عرب سے چھپ کے آیا ہے. یہ تحفہ دیا تھا ہمیں حقوق الناس والوں نے، بہت شکریہ ان کا. تو یہاں پر لکھا ہے، پس اے نبی تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہ. یعنی کہ یہ کانٹینیوس کام ہے، یہ کرتے رہنا ہے. یہ لیں جی. تیسرا حوالہ سورہ محمد 47 نمبر سورت 19 نمبر آیت. یہ دکھائیں جی، ان میں سے ہی پڑھیں. ہاں. سو آئے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں. یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ کر لیا تو بس ختم. مانگتا رہ، مانگا کریں. اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی، یعنی کہ مومن مرد اور عورتیں جو ہیں ان کے لیے بھی آپ ان کے بھی گناہوں کی معافی، ان کے لیے بھی شفاعت کیا کریں. یہ جی اہل حدیث والوں کا ترجمہ ہے قرآن کا، سعودی عرب سے چھپ کے آیا ہے، ہمیں گفٹ دیا گیا تھا. بہت شکریہ، آج کام آیا ہمارے. اچھا جی. تو یہ 3 حوالہ جاتے ہیں جن کی موجودگی کے سبب سے جو سنی مسلمان فلاسفر تھے 10ویں صدی سے جن کا تعلق تھا، ابو حیان التوحیدی، انہوں نے یہ استدلال کے طور پہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ جو اسما کی تعلیم ہے یہ صحیح ہے ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی غلط ہے. اگر یہ صحیح ہوتی تو اس کی نصوص سری کا جو الفاظ استعمال کر رہے تھے نا بار بار، اس کی نصوص سری جو ہے سریحہ، وہ قرآن کے اندر لازمی ملتی، لیکن قرآن کے اندر بالکل نہیں ہے. قرآن کے اندر اس کے برعکس تعلیم مل رہی ہے. تو یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے عصمت الانبیاء کا، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. اور وجہ ہی بتاؤں گا کہ کیوں بنایا انہوں نے. اچھا، بائی دا وے، میں نے آپ کو ایک مسلمان سکولر کی، فلاسفر کی شہادت دی اور اس کا استدلال بھی بتایا کیا ہے. اور اس کے بعد اب حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو حدیث میں اب دیکھیں نا، اگر تو کوئی بات قرآن شریف کے اندر لکھی ہے اور حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی، یا حدیث میں لکھی ہے اور قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی، تو وہ پھر حدیث کو بھی معتبر نہیں نہ سمجھا جائے گا. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ واقعی پیغمبر اسلام کے دعا کرنے کا ذکر ہے حدیث میں. کہاں پہ؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7442 لکھا ہے، نبی کریم رات کے وقت، ایک رات کی بات نہیں ہے، رات کے وقت تہجد کی نماز میں یہ دعا کرتے تھے، یعنی کہ جب تک وہ زندہ رہے. آئے اللہ، آئے ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہیں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے. تو سچا ہے، تیرا قول سچا، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچی ہے، دوزخ سچی ہے، قیامت سچ ہے. آئے اللہ، میں تیرے سامنے جھکا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے پاس اپنے جھگڑے لے گیا اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کیا. آگے سنیے، پس تو مجھے معاف کر دے میرے وہ گناہ بھی جو میں پہلے کر چکا ہوں اور وہ بھی جو بعد میں کروں گا،
اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے، اور وہ بھی جو ظاہر طور پر کیا، اور وہ بھی جن میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے تو کیٹیگریز بنا دی ہیں یہاں پہ کہ اگلے پچھلے، پوشیدہ، ظاہر، جن کو تو ہی جانتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ تو باقاعدہ کیٹیگرائز کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، مطلب کہ اللہ نے جو حکم دیا ان کو اس کے مطابق پیغمبر اسلام نے عمل بھی کیا۔ اور اگر پیغمبر اسلام کا اپنا ایمان ہوتا یا ماننا ہوتا اسما کی تعلیم پر، تو پھر یہ دعا کرتے ہی نہ، وہ بالکل نہ کرتے۔ اسی طرح، اور اس کا جو یہ سند کے ساتھ ہے حدیث، یہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری کی مزید احادیث جو ہیں 7499، 6317، 7385، 1120، ان سب میں یہی لکھا ہے کہ تو میری مغفرت کر دے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو جو میں نے چھپا کر کیے اور ظاہر کیے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے 1808، ترمذی 3418، سنن نبی داؤد 771، سنن نسائی 1620، سنن ابن ماجہ 1355۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی حدیث اٹھا کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مطلب کہ انبار لگا پڑا ہے یہاں پہ حدیث کا، اور یہ صحیح ہیں ساری حدیث۔ اب چونکہ قرآن شریف میں پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیغمبر اسلام سے، فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے رہیں، اور پھر پیغمبر اسلام کا دعا کرنے کا ہمیں ثبوت بھی مل جاتا ہے حدیث میں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے گناہ کا وجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث ہے یہ پیغمبر اسلام کو کہتی ہیں کہ یہ گناہ گار ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں، آپ کی کتابوں سے حوالے دیے ہم نے۔ اب حکیم صاحب پہ فرض اس بات کا عائد ہوتا ہے، جو کہ انہوں نے اپنے مقدمے میں تو نہیں کیا، لیکن اب چلیں ہو سکتا ہے کر دیں، سن لیا انہوں نے بات تو، کہ بالکل ایسی ہی آیت وہ بائبل میں سے دکھائیں یسوع مسیح کے متعلق، جہاں پہ خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے اگلے پچھلے گناہوں کے لیے دعا کر، معافی مانگ، اور یسوع مسیح دعا کرتے ہو خدا باپ تو میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، پھر بات بنے گی، ایسے نہیں بات بنتی۔ پھر نصوص سری اسے کہہ سکتے ہیں، اپنے سے وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑے والا کام کر کے آپ اسے نصوص سری کا نام دے دیں تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ یہ الفاظ استعمال کر کے دنیا جہان کے ادھر ادھر کے سارے باتیں پکڑ کے ان کو جوڑ دیں تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ وہ نصوص سری آپ کے کہنے سے بن جائے گی۔ اچھا، مزید ثبوت کے پیغمبر اسلام خود بھی اس بات کے قائل نہیں تھے، حدیث میں مزید ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیس اسے چوکا لگاتا ہے، کچھ حدیث میں لکھا ہے کہ اسے چھوتا ہے۔ حدیث نمبر 4548، صحیح بخاری، فرماتے ہیں، لکھا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے، جس سے وہ بچہ چلاتا ہے سوا مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 3431، 4548، 3286، کیا یہی بات لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بنی آدم کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ سارے نبی بھی، کیونکہ ہر ایک بنی آدم کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سارے نبی بھی آ جاتے ہیں۔ ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کو چھونے سے زور سے چیختا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ مجھے نہیں لگتا کہ شیطان جو اتنا مصروف ہے کہ دنیا کو الٹے کاموں پہ اس نے لگانا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، اتنا ول ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بچے کو جا کے چھوتا ہو کہ وہ روئے اور میں دیکھ کے ہنسوں۔ اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اور دوسری اس کی دلیل کیا ہے، عقلی دلیل، وہ یہ ہے کہ اگر یہ بغیر وجہ کے بات ہوتی نا تو مقدسہ مریم کی جو والدہ ہیں قرآن شریف کے مطابق وہ تحفظ کی دعا نہ کرتی پھر ابلیس سے۔ یہ حدیث جو ہے یہ اس آیت کے شان نزول کا حصہ ہے۔ انہوں نے جب یہ ہاں جی یسوع مسیح مقدسہ مریم کی والدہ نے دعا کی تھی، تو اگر وہ چھوتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا کہ اس کے چھونے سے، چونکہ وہ خود گناہ کا گھر ہے، تو چھونے سے جس کو چھوتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے اگلی حدیث جو پیش کرنے لگا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اولاد آدم جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، واضح الفاظ میں تمام اولاد آدم۔ صحیح حدیث ہے یہ، سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 4251. آگے تخریج بھی بتاؤں گا آپ کو. مشکات حدیث نمبر 2341, ترمذی 2499 اور 1275. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سارے بنی آدم، بریکٹ میں لکھا انسان، سارے بنی آدم گناہ گار ہیں اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. الشیخ عبدالسلام بن محمد حفظ اللہ اس کے فوائد و مسائل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی سند قوی ہے سب سے پہلے. اس کے بعد تخریج میں اس کے فوائد جو بتائے گئے ہیں، اس حدیث سے سنیے گا، لکھا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خطا سے کوئی انسان بھی خالی نہیں، کیونکہ وہ پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے. اس کا آگے استدلال کیا دیا ہے؟ سورہ نساء 4 سورت 28 نمبر ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے اور انسان ضعیف کمزور پیدا کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے شیخ البانی، میرا نہیں خیال کہ ان کا تعارف کروانے کی ضرورت ہے، شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا اس حدیث کو. لے جی میں نے حدیث کی صحت بھی آپ کو بتا دیا کہ صحیح حسن ہے. راوی جو ہیں اس کے ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ قوی ہیں جو سند. ہاں جی ابن ماجہ کا ہے 4251. اچھا تیسری حدیث جو ہے اس کے اندر پیغمبر اسلام تمام انبیاء کرام کے حدیث کے اندر، ہم نہیں، حدیث کے اندر پیغمبر اسلام تمام انبیاء کرام کے گناہ گار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں خود. کیسے؟ سنیے گا آپ. حدیث ہے سنن ابن ماجہ باب شفایت کا بیان، حدیث نمبر 4312. اور یہ ایک جگہ نہیں، بڑی جگہ یہ کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، کتاب تفسیر القرآن میں ہے. اللہ باب کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا بیان، حدیث نمبر 4476. اور بھی ہے تو میں نے کافی زیادہ ہی لکھ لی ہیں، اتنی ضرورت بھی نہیں تھی ویسے. کتاب التوحید میں بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7410. لکھا کیا؟ سنیے گا. یہ قیامت کے روز کی بات ہو رہی ہے. اب قیامت کے روز کیا ہوگا؟ لکھا ہے مومن قیامت کے دن جمع ہوں گے اور ان کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا تو وہ کہیں گے اگر ہم کسی کی سفارش اپنے رب کے پاس لے جاتے تو وہ ہمیں اس حالت سے راحت دے دیتا. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. وہ سب سے پہلے اب کس کے پاس آ رہے ہیں؟ وہ سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ آدم ہیں، سارے انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنے فرشتوں سے آپ کا سجدہ کرایا، تو آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے کہ وہ ہمیں اس جگہ سے نجات دے دے. سنیے گا حضرت آدم کیا پیغمبر اسلام کے مطابق کیا فرما رہے ہیں. آپ فرمائیں گے میں اس قابل نہیں ہوں. آپ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے کیے ہوئے گناہ کو یاد کر کے اس کا شکوہ ان لوگوں کے سامنے کریں گے اور اس بات سے شرمندہ ہوں گے. ان کو ان کا گناہ یاد آ جائے گا. یہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں، میں آپ کو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں جو انہوں نے کہا. پھر فرمائیں گے لیکن تم سب نوح کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے اہل زمین کے پاس بھیجا. وہ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ ان سے کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے حضور جاؤں. وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں. کیوں؟ اور آپ اپنے اس سوال کو یاد کر کے شرمندہ ہوں گے جو آپ نے اپنے رب سے اس چیز کے بارے میں کیا تھا جس کا آپ کو علم نہیں تھا. پھر کہیں گے کہ لیکن تم سب ابراہیم خلیل الرحمن کے پاس جاؤ. وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن تم سب، اب وہ انہوں نے کیوں کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں؟ جو باقی حدیث کے میں نے نمبر بتائے ہیں ان میں وجہ بھی بیان کی گئی اور قرآن میں بھی ہے اس کی وجہ. لیکن وہ میں بتاتا ہوں ابھی. لیکن تم سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی اور ان کو تورات عطا کی. وہ سب ان کے پاس آئے، حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں. وہ اپنا قتل یاد کریں گے جو ان سے بغیر کسی خون کے مقابل ہو گیا تھا. لیکن تم سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ و روح ہیں. وہ سب ان کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں. لیکن تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ
جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر اسلام خود یہ بتا رہے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اور یہ کس دن کی بات ہے؟ قیامت کی۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن تک ان کے گناہ ویسے ہی ہیں، قیامت کے دن یہ بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن بھی وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر حضرت عیسیٰ جب ان کو بھیجتے ہیں لوگوں کو کہ آپ پیغمبر اسلام کے پاس چلے جائیں، تو پتہ کیا کہہ کر بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ شفایت وہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اس سے مزید اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ باقی نبیوں کے پھر گناہ کوئی نہیں معاف ہوئے، کیونکہ ہوئے ہوتے تو وہ بھی شفایت کر لیتے۔ اگر شفایت نہیں کر رہے تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیغمبر اسلام کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اور جب ذکر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ حدیث نے ان کو بھی کہہ دیا کہ انہوں نے بھی گناہ کیے تھے۔ تو قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے آپ اسما کی تعلیم کو تو کبھی نہیں ثابت کر سکتے، کم از کم اس قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے۔ اس کا حل میں بتاتا ہوں آپ کو، حل کیا ہے اس کا۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ جو عصمت انبیاء کی نصوص صریح ہے یہ قرآن میں نہیں ملتی، بلکہ اس کے برعکس تعلیم موجود ہے۔ اور بھی میرے پاس ایک فہرست ہے جہاں پہ انبیاء کرام جو ہیں ان کے گناہوں کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو گناہ ہے اس کے بارے میں جو ادھر نہیں لکھا، لیکن ادھر جو صحیح حدیث ہے، صحیح حسن ہے، حسن صحیح ہے، جامع ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3166، 2212، 6144 لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے 3 معاملات کے سوا کسی بھی معاملے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے۔ دوسرا، آپ نے سارہ کو اپنی بہن کہا جبکہ وہ آپ کی بیوی تھی۔ تیسرا، آپ نے بت توڑا اور پوچھنے والوں سے آپ نے کہا بڑے بت نے ان کے بڑے بت نے سب بت توڑے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور بات لکھی ہے، ابراہیم یہ اکثر تانا دیتے نا میں کہ جھوٹ بول کے خدا کا جلال ظاہر، وہ اگر یہ بات کریں گے تو آج ان کو جواب دے کر بھیجوں گا میں، لیکن یہاں پر دیکھ لیں حدیث میں سنیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 6145 لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر 3 بار، ان میں سے 2 جھوٹ اللہ کے لیے تھے۔ اللہ کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کا مطلب خیر ہے۔ اچھا، یہ 52 منٹ میں سے 10 منٹ رہ گئے ہیں کہ 40 منٹ میں سے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر ابھی پڑا ہے تیرا ٹائم۔ اچھا مزید سنیے، قرآن کہتا ہے ہم نہیں، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے ستاروں، چاند اور سورج کو خدا کہا۔ یہ شرک کا گناہ ہے اور کیا؟ ایسا سنگین گناہ ہے، یہ اکثر کہتے ہیں نا وہ تو خدا ہوئی تھی ان سے، وہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ سنیے سورہ انعام 6 سورت 75 سے 78 نمبر آیت، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ سنیے، جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، خلیل اللہ۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں ہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں کو ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت آدم کے گناہ کا ذکر قرآن نے کیا، قرآن حضرت آدم کو گناہ گار کہتا ہے، سورہ تا 20 نمبر سورت 121 نمبر آیت۔ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگی اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف، گناہ کیا ہے؟ خدا نے ایک حکم دیا ہے، آپ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ بے راہ ہو گئے۔ حضرت نوح کو قرآن گناہ گار کہتا ہے، سورہ ہود 11 نمبر سورت 47 نمبر آیت۔ نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ حضرت یونس کو قرآن گناہ گار کہتا ہے، سورہ انبیاء 21 نمبر سورت 87 نمبر آیت۔ اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے،
مطلب کہ وہ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یونس یہ سوچ رہے تھے کہ خدا جو ہے مجھ پہ قابو نہیں پا سکتا، یعنی کہ خدا کے قادر مطلق ہونے کو ایک نبی جو ہے قرآن کے مطابق چیلنج کر رہے ہیں۔ آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ ان کے گناہ کا ذکر اور ان کے اعتراف کا ذکر بھی آپ کو اس حوالے میں ملتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی آگے۔ اب جب یہ اسما کی تعلیم، اس کی جو نصوص شرعیہ قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہی نہیں، تو پھر یہ تعلیم کیوں بنائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بائبل کے اندر بھی اور ان کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی کسی حد تک یسوع مسیح جو ہیں وہ واحد ذات ہیں تاریخ میں جو بے گناہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ 40 منٹ والے ہیں نا؟ ہاں جی، جو بے گناہ ثابت ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ ان کو پتہ نہیں ہے انسیکیور ہو گئے یا کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے کہ یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ باقی نبیوں کو بھی جو ہے اس برابری پر لایا جائے۔ حالانکہ قرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ کچھ جو انبیاء ہیں ان کے مقامات، ان کے درجات جو ہیں وہ اللہ نے بلند کیے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا اللہ کی وہ بات مان لیتے، لیکن نہیں۔ ایک اور بھی اللہ کی بات ہے جو نہیں مانتے یہ، اور میرا خیال ہے کہ اللہ کا خوف ہی نہیں ان کو۔ اس میں لکھا ہوا ہے سورہ حجر میں کہ آسرائیاں نہ کرو، گمان گوئیاں نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ بدگمانی تو جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو یہ آج انہوں نے ساری بدگمانیاں کی ہیں، کیسے وہ جو بٹل میں بتاؤں گا میں آپ کو۔ تو انہوں نے پھر جو ہے باقی نبیوں کو ان کی برابری پر لانے کے لیے یہ تعلیم بنائی، جس کا ثبوت جو ہے وہ کہیں سے نہیں ملتا۔ اب اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو یہ خیر یہ آپ کو وجہ میں نے بتا دیا کہ اسما کی تعلیم بنائی کیوں گئی، اور یہ جو بنائی گئی اس کی نصوص شرعی آپ کو ان کی جو معتبر کتابیں وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع اس کے اندر کوئی بھی نہیں ملتی۔ اب بائبل کی اگر ہم بات کریں کہ بائبل خداوند یسوع مسیح کو بے گناہ کہتی ہے یا نہیں، تو چند ایک حوالہ جات پیش کروں گا، جن میں سے ایک انہوں نے بھی کیا اس کی من گھڑت تفسیر کے ساتھ، جس کی تصحیح جو ہے میں ریبٹل میں کروں گا۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تم میں کون، یوحنا کی انجیل 8واں باب 46 آیت، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ اب جب یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمہیں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، تو یہودی جو پیچھے پیچھے ان کے پھرتے رہتے تھے ہر ٹائم کہ کوئی موقع ملے ہمیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس کے اوپر تنقید کریں، یہ بڑا ہی زبردست موقع تھا کہ جو حکیم صاحب نے آج اعتراضات کیے ہیں وہ والے اعتراضات کر کے وہ کہتے کہ تو ان باتوں کی وجہ سے گناہ گار ہے، لیکن حکیم صاحب فقیوں فریسیوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں، ان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور جو انہوں نے نہیں کیا، بڑا اچھا موقع تھا، وہ زیادہ قریب تھے یسوع مسیح کے، یہ 2000 سال بعد اٹھ کر جو ہے ان کو گناہ گار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں کوئی بھی یہ بات کی کہ بھائی تو نے تو شراب پی، تو جو شرابیوں کی مجلس میں گیا تھا۔ یہ کریں گے بات اس کے اوپر، ٹائم آ لینے دیں ذرا۔ اچھا، پطرس رسول جو تھے انہوں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا، ان کے قدموں میں رہ کر تعلیم حاصل کی، اور بڑے جوشیلے خادم تھے، بڑے آؤٹ سپوکن تھے وہ۔ آپ کو اس کا ثبوت یہاں سے مل سکتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا سب سے پہلے وہ بولتے تھے۔ جب یسوع مسیح شاگردوں کو اکٹھا کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان کو لگتا تھا میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے علاوہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، سب سے پہلے پطرس رسول بولے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، جس پر خدا یسوع مسیح نے ان کو برکت دی، اور پھر ان سے کہا کہ تو مبارک ہے، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ باپ نے آسمان سے تجھ پر ظاہر کی۔ اسی طرح سے اور بھی مقامات پر آپ دیکھیں کہ وہ پہل کرتے تھے، بڑے جوشیلے تھے، جہاں پہ ان کو لگتا تھا کوئی بات غلط ہو رہی وہاں پہ بھی وہ بول پڑتے تھے۔ جیسا یسوع مسیح نے کہا کہ پہلی بار جب انہوں نے انکشاف کیا اس بات کا کہ ابن آدم جو ہے غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ جو ہے اسے اونچے پر لٹکائیں گے، قتل کر ڈالیں گے، تو اس وقت بھی پطرس رسول نے کہا کہ لکھا ہے پطرس رسول نے ملامت کی اور اس نے کہا کہ اے خدا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مطلب کہ اس کو جو بات غلط لگتی تھی پطرس رسول کو، ان کو جو بات غلط لگتی تھی وہ کہہ دیتے ہوتے تھے۔ اب 3 سال انہوں نے گزارے، ضروری تھا کہ 2 خطوط جو انہوں نے لکھے ہیں کہیں نہ کہیں تو لکھتے کہ یسوع مسیح گناہ گار تھے، لیکن انہوں نے کیا لکھا سنیں، 2 پطرس 2 باب 21 سے 23 آیات، اور تم اس کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا۔ نمونے کی بات کر رہے تھے، ایک نمونہ دے گیا، کس بات کا؟ کہ گناہ کرو، اس لیے کیونکہ میں گناہ کرتا رہا ہوں؟ نہیں، خدا معاف کرے، تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو۔ کیا ہے اس کا مطلب؟
نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس نے گناہ کیا، اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، اور نہ دکھ. مجھے پتہ ہے اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہنا ہے کہ متی کی انجیل 23 باب میں یسوع مسیح نے ان کو کہا تو سور و کتے، ان کو کہا وہ غیر قوم کی جو عورت تھی، اور کہا کہ جی اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، اور ان کو سفیدی پھری. میں چاہتا ہوں کہ یہ کہیں، پلیز کہیں آگے یہ، تاکہ پھر میں اس کا جواب دے سکوں. وہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا، اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. وہ تو جواب ہی نہیں تھے دیتے. اچھا، یوحنا رسول نے 3 سال یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے بھی گزارے. میں اوپر اضافی ٹائم لوں گا صاحب برابر کرنے کے لیے. انہوں نے بھی 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزارا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ قریب تھے. 3 سال بھی. وہ جو سمجھدار لوگ ہیں نا، سیانے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو جاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر لیں. آپ سفر کر لیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ایکسپیرینس کیا اس بات کو. جن لوگوں نے 3 سال گزارے، ان کی گواہی دیکھیں، اور جو 2000 سال بعد یہاں گجرانوالے میں رہتے ہیں، ان کی گواہی آپ سن لیں، ان کی بات آپ سن لیں. یہ گجرانوالے سے ہیں، اور یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے 3 سال گزارے ان کے ساتھ، وہ کیا کہہ رہے ہیں. یوحنا رسول پہلا یوحنا 3 باب 5 آیت. اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا، کس لیے ظاہر ہوا؟ کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں، اس کی ذات میں گناہ نہیں. اس طرح عبرانیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں، یہ سنیے گا، وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. انہوں نے جو ایک انہوں نے الزام لگایا کہ جی وہ اپنی خواہشوں کی وجہ سے آزمائے گئے تھے، یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں، ریکارڈ ہوئے ہیں. عبرانیوں 4:14-15 اس کا میں جواب دوں گا. عبرانیوں 7:26 میں لکھا ہے چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو، اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو. دلچسپی کی بات پتہ ہے کیا؟ یہاں پر یسوع مسیح کو سردار کاہن کہا گیا ہے، اور ساتھ میں کہا گیا کہ وہ پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو، اور گناہ گاروں سے جدا. آپ احبار 16 باب پڑھیں، جہاں پہ قربانیوں کا سارا سلسلہ ہے، تو وہاں پر جو سردار کاہن ہوتا تھا، اور جو بلکہ پہلا سردار کاہن تھا، سردار کاہنوں کا جو سردار تھا پرانے عہد نامہ میں، یوم کفارہ کے دن ہارون، جب اس نے بھی قربانی دینی تھی بنی اسرائیل کے لیے، تو سب سے پہلے اسے اپنے گناہوں کی قربانی دینی پڑی. لیکن یسوع مسیح ایسا سردار کاہن ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں. قربانی تو تب دیتا نا اگر اس کے کوئی گناہ ہوتے، اس کے گناہ ہی نہیں تھے، تو اس لیے اس نے قربانی بھی نہیں دی. اس نے ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دی، فدیہ دیا. دوسرا کرنتھیوں 5:21 پولس رسول کا انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے اس کا آغاز غلطیوں 3:13 سے کیا نا، کہ وہ ہمارے لیے لعنتی بنا. اس میں کریں گے بات. یہ بھی پولس رسول کا قول ہے. دوسرا کرنتھیوں 5 باب 21 آیت. جو گناہ سے واقف نہ تھا، واقفیت نہیں کوئی گناہ سے، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا. اب یہ بھی عین ممکن ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اٹھ کر کے دیکھیں یہاں اسی حوالے میں اس کو گناہ کہہ دیا گیا. وہ کس سے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کہیں، یہ بات پلیز کہیں یہ آ کر، تاکہ پھر میں اس کے اوپر بھی بات کر سکوں. تو بائبل مقدس واضح الفاظ میں فرما رہی ہے کہ دوسرا کرنتھیوں 5:21 بائبل مقدس واضح طور پر واضح الفاظ میں یہ فرما رہی ہے کہ یسوع مسیح گناہ سے واقف نہ تھا. تو اس کا جو جواب ہے پھر یہ ضرور میں چاہتا ہوں کہ اعتراض کریں تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں. اب یہ ذرا دکھائیں جی، یہ دوسرا والا کتنا ٹائم رہ گیا 52 منٹ پورے ہونے میں؟ 10 منٹ ہیں ابھی؟ 9 منٹ ہیں. نہیں یہ دو ذرا مائک خراب ہو جانا. یہ جو نیچے پڑا ہوا ہے یہ رجسٹر بھی، اور یہ دونوں، ہاں
چونکہ بھی میرے پاس ہے 9 منٹ تو ان کو استعمال میں لاتے ہیں. اچھا جی، میں جو ان کے اعتراضات ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا 9 منٹ میں جتنی ہو سکتی، باقی پھر اگلی قسط میں. میں نے حکیم صاحب کے جو سابقہ مناظرے ہوئے ہیں اس موضوع پر وہ بھی دیکھے ہیں. حکیم صاحب کا بہت شکریہ کہ آج پرانے مناظروں کی نسبت ان کا جو انداز ہے، لہجہ ہے، وہ نرم ہے کافی. لیکن چونکہ سابقہ مناظروں میں ہاں جی ہاں نہیں، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمیں بھی آپ کو پتہ ہے بہت پیار ہے. آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ پہلے آپ نے باتیں کی تھیں، ہم نے پوری گارنٹی لی تھی ہر چیز کی، اور ابھی تک ویسے ہی ہے وہ. ہاں جی، تو البتہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پچھلے مناظروں میں سنا ہے، میں تو اس حساب سے بھئی تیاری کر کے آیا ہوں، سیدھی صاف بات ہے. تو میں تو ویسے ہی جواب دوں گا پھر. البتہ میرے دوست ہیں یہ حکیم صاحب، اور یہ دوستی ہماری رہے گی آگے. مناظرے میں تو آپ کو پتہ پھر باتیں چیتیں ہوئی جاتی ہیں. پہلا گرنتھیوں پہلا باب 19ویں آیت، یہ میں نے ذبیح والے مناظرے میں بھی آیت پیش کی تھی. کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. اور آج دیکھیے گا خدا کے فضل سے یہ ہوگا. خدا نے یسوع مسیح نے یہ، کیونکہ نا لفظی جو اس کا ہوتا ہے نا ترجمہ، اس کے پیچھے بڑھا جاتے ہیں یہ کہ وہاں پہ عورت کی نسل لکھا ہے نا، جو عورت سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ یہاں پہ مرد اور ملاپ سے پیدا ہونے والا جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس پہ کروں گا میں آگے جا کے بات. لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کیونکہ یہ لفظوں کے پیچھے جاتے ہیں نا، تو پھر دیکھیں اب ہوتا کیا. پہلا حوالہ جو میں نے سنا ہے اس لیے سنا ہے، حکیموں کی حکمت کو نیست کرنے والا. آگے جو یسوع مسیح کی باتوں کو یعنی کہ کلام مقدس کو نہیں سمجھتے، اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں. خدا نے یسوع مسیح کا ان کے متعلق کیا کہنا ہے؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے، جو حکیم صاحب نے بہت بولے ہیں، تو اپنی سی ہی کہتا ہے، اپنی سی، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اس لیے تم میرا یقین نہیں کرتے. تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، اور جو خدا سے نہیں ہوتا وہ پھر اپنے سے ہی اپنی سی کہتا ہے. وہ ہر حوالے کی اپنی تفسیر اور تشریح کرتا ہے، وہ جو کہیں سے ثابت بھی نہیں ہوتی. اور جو میں نے پہلے کہا تھا سورہ حجرات 49 نمبر صورت 12 نمبر اس کی آیت میں لکھا ہے کہ بدگمانی سے بچو. یہ گناہ ہے. حکیم صاحب کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. بائبل نے بھی جو ہے تاکید کی ہے، تلقین کیا، اور قرآن نے بھی. بائبل کو تو چلیں آپ نہیں مانتے، قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن کی سن لیں. اللہ کا واسطہ جی. اچھا، یہ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ جی اب آج بھی یہ صدیق پال صاحب کا کتابچہ لے کر آئے ہیں، لائے ہیں نا جی، عیسائیت اور مسیحیت. ہاں جی، یہ کتابچہ لے کر آئے ہیں عیسائیت اور مسیحیت، اور یہ اپنے سابقہ 4 مناظروں میں بات کرتے ہیں کہ مسیحی جو ہیں، بلکہ چھوڑ دیں، ان کو کرنے دیں، پھر کروں گا میں، ان کو کر لینے دیں، پھر ہی کروں گا. غلطیوں سے شروع کرتے ہیں. 3:13 غلطیوں 3:13. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ آیت کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا. اگلی آیت یہ دل میں ہی رکھ لیتے ہیں. اب پوری آیت کیا ہے؟ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر. 3 حصے اصل میں اس ایک ہی آیت کے. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. پولس رسول پہلا کرنتھیوں 12:3 میں فرماتے ہیں کہ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی، اب یہی پولس رسول جو کہہ رہے ہیں کہ مسیح لعنتی بنا، وہی پولس رسول مزید کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، یعنی کہ وہ لعنتی ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. تو پولس رسول تو یسوع مسیح کو عزت دے رہے ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جس حوالے کی آپ غلط تشریح کر رہے ہیں نا، اپنی سی ہی باتیں کہہ رہے ہیں، وہ آپ کی اپنی من چاہی
تشریح اور تفسیر ہے، کیونکہ پولس رسول تو احترام دے رہے ہیں، وہ اتنا احترام دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یسوع مسیح کو ملعون کہتا ہے تو وہ خدا کے روح کی ہدایت سے نہیں بولتا۔ تو سوچیں جو شخص خود یہ بات کر رہا ہے وہ یسوع مسیح کو لعنتی کیسے کہہ سکتا ہے؟ ان کی بات کا اصل میں مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں غلطیوں 3:13 میں کہ خدا نے یسوع مسیح جو گناہ سے مبرہ تھے، نسل انسانی سے ان کی محبت کی انتہا یہ تھی کہ ہماری خاطر انہوں نے ایک لعنتی موت انہوں نے گوارا کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو صلیب کی موت تھی، صلیبی موت، یہاں جو صلیب کا نشان ہے، یہ خوف، دہشت اور لعنت کا نشان سمجھا جاتا تھا یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے پہلے۔ اس کے اوپر اس کو کوئی اچھا سائن نہیں تھا سمجھا جاتا۔ اس کو جو صلیب کے اوپر مرتا تھا اس کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ لعنتی موت مرا ہے یہ، یعنی کہ جو ہیبت کی انتہا تھی وہ یہ تھی کہ اس سے زیادہ کچھ برا کہہ ہی نہیں تھے سکتے کوئی، کہ صلیب لعنتی ہے، جو اس کے اوپر مرتا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے۔ اور پولس رسول پتہ ہے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پتہ ہے کیوں لعنتی موت گوارا کی؟ تاکہ ہماری ججمنٹ نہ ہو، خدا ہمیں جج نہ کرے۔ اور یسوع مسیح کا صلیب پر چڑھنا جو ہے وہ اپنے طور پر اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ بے گناہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی اس کی دی جاتی ہے جو خطا سے، گناہ سے پاک ہو۔ تو اگر پولس رسول کے مطابق خدا نے یسوع مسیح لعنتی ہوتے تو پھر وہ ہمیں لعنت سے چھڑا ہی نہیں تھے سکتے، پہلے تو ان کو اپنی سے رہائی پانی پڑنی تھی۔ کیونکہ پرانے عہد نامہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کاہن جو ہے پہلے اپنے گناہ کے لیے جو ہے قربانی دیتا تھا، پھر قوم کے گناہ کے لیے قربانی دیتا تھا۔ تو چونکہ ان کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا اور نہ ہی یسوع مسیح کو یہاں پر وہ لعنتی کہہ رہے ہیں، برعکس اس کے وہ اس موت کو جو انہوں نے گوارا کی اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کریں۔ اور وہ کیوں؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سبب سے ہمارے گناہوں کو انہوں نے اپنے اوپر لیا، ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا، کفارہ دیا۔ تو یہاں پر یہ بات کریں۔ اور یہ ایک اور بھی جگہ پہ انہوں نے دوسرا کرنتھیوں 5:21 میں بھی یہ بات کہی، انہوں نے لکھا جو گناہ سے واقف نہ تھا، یہاں پر پھر اسی بات کو دہرا رہے ہیں، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اگر ایک شخص لعنتی ہو تو اس میں ہو کر آپ کیسے راست بازی ٹھہر سکتے ہیں خدا کی؟ اسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ اگر وہ بھی راست باز ہو جس نے آپ کے لیے جان دی ہے۔ ٹائم کتنا رہ گیا؟ پورا ہو گیا ٹائم؟ اچھا، یہ دلیل پوری کر لوں میں اپنی؟ اچھا جی۔ اب دوسری جو بات ہے اس میں، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہی صلیب کا نشان جو لعنتی ہوا کرتا تھا، مسیح کی فضیلت یہ ہے کہ جب مسیح کا جسم مبارک اس صلیب سے لگا تو اس کی حیثیت ہی بدل گئی۔ آج جو صلیب کا نشان لعنتی متصور ہوتا تھا، آج وہ صلیب کا نشان امن کا نشان بن گیا۔ جتنے فلاحی اور امدادی ادارے ہیں جہاں پر کوئی حادثہ، یا بین الاقوامی سطح پر بات کر رہا ہوں، جہاں پر بھی کوئی حادثہ، زلزلے یا اس طرح کے قحط سالیاں آتی ہیں، وہاں پر جب یہ ادارے پہنچتے ہیں اور صلیب کا نشان لے کر جاتے ہیں تو لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے، وہ حالات کنٹرول ہو جائیں گے، اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی تو حیثیت ہی بدل گئی ہے صلیب۔ لیکن چونکہ اچھا، پھر ایک اور بات اس میں بتاتا چلوں کہ عقلی دلائل کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں کہ جو صلیب پر لٹک گیا اس کا مطلب وہ خود بھی لعنتی بن گیا، تو یہ ان کا استدلال کیوں غلط ہے؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ ہسپتال میں چلے جائیں، عقلی دلیل کی بات ہے نا، تو ہسپتال میں سارے مریض تو نہیں نا ہوتے، معالج بھی تو ہوتے ہیں نا علاج کرنے والے۔ اب ڈاکٹر جو ہوتا ہے، ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ مریض کو وہ بیماریوں سے بچائے تاکہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ تو یسوع مسیح جو ہیں وہ بھی ہمیں ہمیشہ کی موت سے نجات دینے کے لیے آئے تھے۔ اگر یہ ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو میرا ان سے ایک سوال ہے، پھر سوال جو ہے وہ حدیث پیش کروں گا اور پھر پوچھوں گا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر حدیث نمبر 4848، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 6661 میں لکھا ہے، جہنم برابر کہتی رہے گی کہ کیا کچھ اور ہے، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دے گا تو وہ کہہ اٹھے گی بس بھر گئی، میں بھر گئی، تیری عزت کی قسم، اور اس کا بعض حصہ بعض کو کھانے لگے گا۔ دوسری حدیث میں 48 میں جہنم میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس میں رکھے گا اور وہ کہے گی بس۔
لہٰذا جس طرح آپ نے پولس رسول کی بات کو من چاہا مطلب دے کر یسوع مسیح کو لعنتی بنایا ہے نا، اسی طرح اپنے ہی معیار کے مطابق پھر آپ نے اللہ کو بھی دوشی بنا دیا۔ تو اگلی جو بات ہے اس کے مزید جو ان کی دلائل تھے ان کا پھر میں جواب اگلی بار دوں گا۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا جی، دونوں مناظرین نے جو ان کا مقدمہ تھا انہوں نے پیش کر لیا۔ اب ہم اس جو ہماری ڈیبیٹ ہے اس کے دوسرے حصے کی طرف گامزن ہیں اور بڑھیں گے اس کی طرف۔ اب جو سیشن ہے وہ ہے ریبرٹلز۔ اس ریبرٹلز کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ریبرٹل جو ہے وہ 25 منٹ کا ہوگا اور دوسرا جو ریبرٹل ہے وہ 15 منٹ کا ہوگا۔ تو پہلے اپنے ریبرٹل کے لیے میں دعوت دوں گا حکیم عمران ثاقب صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا ریبرٹل پیش کریں۔